الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ایک جمعہ پہلے میں نے یہاں آپ کے سامنے جو گفتگو کی تھی اس کا عنوان یہ تھا کہ اللہ رب العالمین جب اپنی پارٹی اپنے گروہ کے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں تو اس میں کیا خصوصیات دیکھتے ہیں۔ اور پھر میں نے آپ کے سامنے 3 خصوصیات کا تذکرہ کیا تھا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ پہلی خصوصیت جس کا میں نے تذکرہ کیا وہ یہ کہ اللہ رب العالمین یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ انسان عقل سے کام لیتا ہے یا نہیں لیتا۔ اور عقل سے کام لینے کا مطلب کیا ہے کہ اس زمین اور آسمان اور اس دنیا کو دیکھ کر اگر وہ اللہ کو نہیں پہچانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عقل کام نہیں کرتی۔ اسی طرح ایک انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جب اپنی تمام ضروریات کو پورا ہوتے دیکھتا ہے تو اس کی عقل اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ اس کی ہدایت کے لیے بھی کوئی چیز ہونی چاہیے، تو اس کا مطلب ہے اس کا ذہن کام نہیں کرتا۔ یا وہ اس دنیا کو دیکھ کر اگر یہ نہیں سمجھتا کہ ہمیں اس دنیا سے ایک دن یہاں سے جانا ہے اور پھر ایک دنیا ہوگی جس کے اندر ہمیں اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے، اگر اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عقل کام نہیں کرتی۔ اللہ نے تو اس دنیا کے اندر بے شمار دلائل رکھے ہیں کہ اگر انسان تھوڑا سا بھی عقل سے کام لے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے اور اس کائنات کو چلانے والا بھی وہ ایک ہے، اور وہ اس کائنات کو چلا رہا ہے، اور اس نے اس کائنات کو بے مقصد اور بے فائدہ نہیں بنایا۔ اس کا کوئی پرپز ہے، کوئی مقصد ہے جس کے لیے اس نے اس کائنات کو بنایا ہے، تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات جو میں نے خصوصیت آپ کے سامنے رکھی تھی
وہ یہ تھی کہ اللہ رب العالمین پھر انسان کے کریکٹر کا امتحان لیتے ہیں، اس کا کریکٹر دیکھتے ہیں، اور اس سے مراد کیا ہے کہ یہ انسان اگر ایک چیز کو سچ کہتا ہے تو کیا یہ خود سچ بولتا بھی ہے یا نہیں؟ یہ کہتا ہے سچ اچھی بات ہے، تو کیا یہ بولتا بھی ہے یا نہیں؟ اس کا عمل اس کی گواہی دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ یہ کہتا ہے دیانتداری اچھی بات ہے، تو کیا یہ اس دیانتداری کو خود اپنے اس وجود کا حصہ بناتا ہے یا نہیں بناتا؟ یہ کہتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنی چاہیے، اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے، کیا یہ خود دوسروں سے اچھے طریقے سے پیش آتا ہے یا نہیں؟ اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا اپنا عمل کیسا ہے۔ اور ایک چیز کو یہ خود غلط کہتا ہے، زبان سے کہتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، تو کیا پھر اس کے اوپر خود چھوڑتا ہے اس کو یا نہیں چھوڑتا؟ یہ اللہ رب العالمین دیکھتے ہیں۔ اور پھر میں نے تیسری بات آپ کے سامنے یہ رکھی تھی کہ صرف اتنا ہی نہیں اللہ رب العالمین دیکھتے کہ ایک ٹھیک چیز کو یہ بندہ اگر کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے اس کو اختیار کرتا ہے یا نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین اس سے بھی آگے بڑھ کے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اس سچ کا ساتھ بھی دیتا ہے یا نہیں دیتا، یہ اس دیانتداری پر چلنے والوں کے ساتھ کا ساتھ دیتا ہے یا نہیں دیتا، یا اس کا رویہ یہ خود سچ بولتا ہے لیکن اس کے سارا وزن جو ہے وہ ان لوگوں کے پلڑے میں جاتا ہے جو سچ نہیں بولتے۔ یہ خود تو دیانتداری اختیار کرتا ہے لیکن اس کا سارا وزن بددیانت لوگوں کے حق میں جاتا ہے۔ کیا ایسا تو نہیں ہے؟ یہ دوگلی پالیسی، یہ غلط پالیسی، یہ اندر اور باہر اور، یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ایسے لوگوں کو اپنی پارٹی کا حصہ بناتے ہیں۔ ابھی یہ 3 باتیں ہوئی تھیں، ٹائم اوور ہو گیا تھا، میں آج اس سے اگلی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب ایک انسان اپنے آپ کو تسلیم کر لیتا ہے کہ میں اس خدا کا بندہ ہوں اور اس کی پارٹی کے اندر آ جاتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے، تو پھر اللہ رب العالمین اس کے کچھ امتحان لیتا ہے۔ اور وہ امتحان کیا ہے؟ آپ کسی بھی پارٹی کا اگر حصہ بنے، کسی جماعت، کسی گروہ، کسی سوسائٹی کا آپ حصہ بنے، تو وہاں پہ جو سب سے پہلی چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ آیا یہ بندہ میٹنگ میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ ایک بندہ ایک جماعت، ایک گروہ کی میٹنگ کے اندر بار بار بلاتے ہیں، وہ نہیں جاتا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں نکال دو اس کو، یہ اس قابل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ آتا ہی نہیں ہے۔ جب ہم بلاتے ہیں آتا ہی نہیں ہے، تو کیا کر کے رکھنا ہے اس کو اپنی پارٹی کے اندر؟ اس کو نکال باہر کریں۔ آپ ایک ملازم رکھتے ہیں نا، تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں یہ وقت کے اوپر آتا ہے یا نہیں آتا، یہ وقت کی پابندی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ بلکہ بعض جگہوں پہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دن بھی غیر حاضر ہو جائیں بغیر اطلاع کے، وہ کہتے ہیں نا بھائی نا، بس اب آپ ہماری اس جماعت، اس پارٹی، اس سسٹم کا حصہ نہیں ہے۔ پچھلے دنوں مجھے یہ آپ کی جو پولکا آئس کریم کی فیکٹری ہے لاہور کے اندر بہت بڑی، مجھے اس کے وزٹ کا اتفاق ہوا۔ جو ہی اس کے مین گیٹ سے داخل ہوتے ہیں نا، تو سامنے دیوار کے اوپر بہت بڑے سائز کے اندر، غالباً میں اگر اندازہ کروں تو کم از کم بھی وہ 25 بائی 80 کا بورڈ ہوگا، یعنی اتنا بڑا بورڈ، اور اس کے اوپر ایک فقرہ لکھا ہوا ہے، اور وہ فقرہ یہ ہے، یعنی بڑے حروف کے اندر، کہ جو ڈرائیور ایک دن بغیر اطلاع کے غیر حاضر ہو دوسرے دن فیکٹری میں نہ آئے، یہ فقرہ لکھا ہوا ہے وہاں۔ تو ہم ہر جگہ پہ یہ چیز چیک کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بھی امتحان لیتے ہیں کہ جب میری صدا بلند ہوتی ہے، جب میری آواز بلند ہوتی ہے، جب میں پکارتا ہوں اس انسان کو، تو کیا یہ اپنے کام کاج چھوڑ کے میرے دربار میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ یہ اللہ رب العالمین امتحان لیتے ہیں۔
اور اس کا ایک نظام اور سسٹم اللہ نے بنایا ہوا ہے، وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ 5 وقت مسجد کے اندر سے اللہ کے بندے یہ صدا بلند کرتے ہیں کہ لوگوں، جس رب کو تم نے اپنا رب تسلیم کیا ہے وہ بلا رہا ہے، آ جاؤ، تمہاری حاضری کا ٹائم ہو گیا ہے، اب تمہیں اس کے سامنے صفیں بنانی ہیں، آ جاؤ اس کے دربار کے اندر، اب تم پیچھے نہیں رہ سکتے، اب تم اپنے کام کاج کو چھوڑ کے تمہیں آنا ہے اس کے دربار۔ یہ جو حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف، نماز کی طرف آؤ، تمہارا رب تمہیں بلا رہا ہے۔ اب ایک بندہ اس پکار کو سن کر بھی اس کے اوپر لبیک نہیں کہتا، بیٹھا رہتا ہے، اپنے کام کاج کے اندر مصروف رہتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرے رب کی طرف سے آواز آ رہی ہے کہ آ جاؤ میرے گھر کے اندر، لیکن اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ تو کیا اس بندے کو یہ حق دیا جا سکتا ہے، یا اللہ رب العالمین اس کو یہ حق دیں گے کہ وہ اس پارٹی کے اندر شامل رہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین بھی کہتے ہیں کہ جو میری پکار کے اوپر لبیک نہیں کہتا، اسے میری پارٹی کے اندر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ 700 مرتبہ اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ نے حکم دیا کہ لوگو، جب میری آواز تم تک پہنچے، میری طرف پکارنے والا تمہیں پکارے، تو یہ تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم آؤ اور آ کر میرے سامنے اپنے سر کو سجدے کے اندر جھکا دو۔ یہ نماز ایسے نہیں، ہم نے تو اس کو ایک عجیب رسم سمجھ لیا ہے نا، کہ بس جانا ہے، جا کے 2 رکعتیں پڑھنی ہے، جس وقت مرضی ہے پڑھ لو، جہاں مرضی ہے پڑھ لو، جیسے مرضی ہے پڑھ لو۔ نہیں نہیں، یہ اس رب کی طرف سے پکار ہے جس نے بگل بجا دیا ہے، جس نے آواز دے دی ہے۔ اب پریڈ کے اندر حاضر ہونا یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، اور فوج کے اندر آپ جانتے ہیں نا، جو پریڈ میں نہ آئے، جو اس سیٹی کی آواز پہ نہیں آتا اور لائنیں نہیں بناتا، اس پریڈ میں حاضر نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ کورٹ مارشل ہو جاتا ہے، اس کا سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ لیکن یہ تو رب کی آواز ہے، یہاں پہ تو اس رب کی آواز کے اوپر ہمیں تو پوری دل کے شوق کے ساتھ آنا چاہیے کہ لوگوں ہٹ جاؤ، میرا رب مجھے بلا رہا ہے، اب میں رک نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مجھے یاد آتی ہے کہ جب زندگی کے آخری مراحل تھے، آخری لمحے تھے، اور حالت یہ تھی کہ آنکھوں کی بینائی جواب دے چکی تھی، اعضاء کام نہیں کرتے تھے، لڑکھڑا جاتے تھے، اور اس عالم کے اندر ایک دن جب بارش کا موسم تھا تو بیٹے نے کہا، ابا جان کہ آج گھر میں نماز پڑھ لیجئے، اللہ نے رخصت دی ہے، آپ گھر کے اندر نماز ادا کر لیجئے، آپ کے اعضاء نہیں کام کرتے، آپ کو نظر بھی نہیں آتا، تو آپ گھر کے اندر نماز پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر تھوڑی دیر کے لیے رک گئے، سوچا، آسمان کی طرف رخ کیا، کہا، میرے اللہ، یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں اس وقت کمزور ہو چکا ہوں اور مجھے گھر کے اندر نماز پڑھ لینی چاہیے، لیکن میرے اللہ، میرے کانوں میں تیری آواز آ چکی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں قیامت کے دن تیرے دربار کے اندر آؤں تو مجھ سے یہ کہے کہ عبداللہ، جس طرح دنیا کے اندر تو میری آواز کے اوپر لبیک کہتا ہوا، لڑکھڑاتا ہوا، گرتا پڑتا میرے گھر کے اندر آ جاتا تھا، جا آج اسی حالت کے اندر جنت کے اندر داخل ہو جا، میں تو یہ چاہتا ہوں۔ اور پھر کہا، بیٹے، رب کی آواز آئے، میں گھر کے اندر بیٹھا رہوں، میں اس کی پکار کے اوپر لبیک نہ کہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے رب نے مجھے بلایا ہے، لہذا میں وہاں پر جاؤں گا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے پکار امتحان ہے انسان کا، کہ کیا یہ انسان اس آواز کو سن کر اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، یا اس آواز کو سن کر لبیک کہتا ہوا حاضر ہو جاتا ہے۔ یہ امتحان لیتا ہے اللہ رب العالمین۔ پھر اس کے بعد دوسرا امتحان لیتا، اللہ چیک کرتا ہے ایک ایک حوالے سے انسان کو، چیک یہ کرتا ہے کہ یہ انسان جو میری محبت کا دعویٰ کرتا ہے،
کیا یہ میری رضا کی خاطر اپنی لذتوں کو چھوڑ سکتا ہے یا نہیں چھوڑ سکتا؟ یہ کھانے اور پینے کو چھوڑ سکتا ہے یا نہیں چھوڑ سکتا؟ یہ نت نئے کھانے اور پینے اور جو پینے کی چیزیں ہیں انہیں چھوڑ سکتا ہے یا نہیں چھوڑ سکتا؟ یا اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے؟ یہ اللہ رب العالمین چیک کرتے ہیں، اور سال کے اندر پورا 1 مہینہ اس انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ میری رضا کی خاطر حلال اور پاک چیزوں کو، طیب چیزوں کو چھوڑ دو ایک خاص وقت کے لیے، میں بھوکا نہیں ماروں گا تمہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ پورا مہینہ صبح شام 24 گھنٹے تم نے کچھ نہیں کھانا، نہیں کہا ایک خاص وقت کے لیے جتنا تم برداشت کر سکتے ہو، بس اتنی دیر کے لیے میری یہ پابندی ہے کہ اتنے ٹائم سے لے کر اتنے تک تم نے کچھ چیز نہیں کھانی پینی، لذتوں سے دور رہنا ہے تم نے۔ کیا یہ انسان میری رضا کی خاطر، میرے حکم کی اطاعت کی خاطر یہ ان لذتوں سے رکتا ہے یا نہیں رکتا؟ اب دیکھیں وہ رحیم رب کتنا غفور الرحیم ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ کہا بیمار ہو جو کوئی بات نہیں، نہ آؤ، میں اجازت دیتا ہوں تمہیں، جس طرح نماز کے لیے ہے نا، نہیں آ سکتے گھر میں پڑھ لو، گھر میں کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، اشاروں سے پڑھ لو، لیکن تمہارے دل کے اندر یہ احساس تو ہونا کہ میرے رب نے مجھے بلایا ہے۔ بالکل اسی طرح تم نہیں رکھ سکتے روزہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اس پہ باز پرس نہیں کرتا، لیکن تمہارے دل کے اندر یہ تڑپ تو ہونی چاہیے نا کہ اگر مجھے میرا رب اجازت دے، میرا جسم اجازت دے، تو میں اپنے رب کی رضا کی خاطر روزہ رکھوں گا، نہیں چھوڑوں گا اس کو۔ پھر اللہ رب العالمین امتحان لیتے ہیں انسان کا۔ یہ مال بڑا محبت والا ہوتا ہے، اور بعض لوگ صبح سے شام سے الذی جمع مالا وعددا، یہ گنتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے، حساب کرتا ہے، اتنا آیا، اتنا گیا، اتنا منافع، اتنا خسارہ ہوا، اتنا بینک کے اندر جمع ہو گیا، اتنے اثاثے بن گئے، یہ بڑی محبت۔ اور بعض لوگوں کی محبت تو اتنی بڑھ جاتی ہے اس کے اندر کہ وہ کہتے ہیں کہ چمڑی جاتی ہے تو جائے، دمڑی نہیں جانی چاہیے، یہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایک ہی کہ یہ حلال سے آئے، حرام سے آئے، جیسے بھی آئے، یہ میری تجوریوں کے اندر آنا چاہیے اس کو۔ اللہ رب العالمین چیک کرتے ہیں یہ مال کی محبت کو میری رضا کے لیے ختم کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ سال میں 1 دفعہ اپنے پورے مال کا حساب کرو، میں زیادہ نہیں مانگتا، صرف اس کا 2.5%، 97.5 اپنے پاس رکھو، اس میں سے 2.5% ایک طرف کر دو کہ یہ جو میں نے کمایا ہے یہ میں نے رب کی رضا کی خاطر صرف کرنا ہے۔ اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے مال کی، انسانوں کو ہی دینا ہے نا، لوگوں کے اندر ہی خرچ کرنا ہے، لوگوں کی قوت استعداد کو ہی بڑھانا ہے۔ ان کے پاس مال ہوگا وہ اور چیزیں خریدیں گے، آپ ہی کا کاروبار چلے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میری رضا کی خاطر کیا یہ اس 2.5% کو، کم از کم 2.5% کو یہ میری رضا کی خاطر نکالتا ہے یا نہیں نکالتا؟ اور اگر اور درجے بلند کرنے ہیں پھر تو اور ہے نا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کھلے دل کے ساتھ خرچ کہ میرے رب کا حکم ہے، میں اس کی رضا کے لیے اس کے بندوں کے اوپر خرچ کروں گا۔ لیکن چلیں وہ تو بڑی کوالٹی ہے، لیکن کم از کم کوالٹی یہ 2.5% کو اللہ کے راستے میں نکالتا ہے یا نہیں نکالتا؟ اور جو اس 2.5% کو بھی نہیں نکال سکتا اور کہتا ہے نہیں یہ میرا مال ہے، میں ہی اس کا مالک ہوں، اور اس 2.5% کو بھی اللہ کے راستے میں نہیں نکالتا، اللہ فرماتے ہیں اس کا میری پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ پھر اور آگے بڑھیے، اللہ رب العالمین یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ بندہ میری رضا کی خاطر سال میں 1 مرتبہ اگر استطاعت مل جائے، اس کے پاس مال بھی ہو، اس کے پاس صحت بھی ہو، اس کے پاس آنے کے وسائل بھی ہوں، راستے بھی ٹھیک ہوں، تو کیا یہ بندہ میری رضا کی خاطر میرے اس گھر کو دیکھنے کے لیے لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاتے یہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتے ہیں۔
اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، اپنے مال مویشی کو چھوڑ کر، اپنی تجارتوں کو چھوڑ کر، اپنی فیکٹریوں کو چھوڑ کر، کیا یہ میرے گھر کے اندر آتا ہے یا نہیں آتا؟ اللہ رب العالمین نے دیکھنا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ اپنے گھر کی قربانی دے کر، اپنے مال کی قربانی دے کر، اپنے بزنس کی قربانی دے کر، کیا میرے گھر کی زیارت کے لیے وہاں پہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ کیا اس کے دل کے اندر یہ تڑپ موجود ہے یا نہیں ہے؟ اور یہاں مجھے یاد آتی ہے ایک بات، خرم جاں مراد جماعت اسلامی کے نائب امیر تھے، اللہ رب العالمین ان کو غریق رحمت کرے۔ انہوں نے اس کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات کہی۔ انہوں نے کہا یہ حج تو ایک مرتبہ فرض ہے نا انسان کے اوپر، اور اس کے اوپر جس کے پاس مال ہے، استطاعت ہے، جانے کے ذرائع ہیں، اس کے اوپر فرض ہے، اس کا تو دیکھنا ہے نا اللہ رب العالمین میں۔ لیکن ایک بندہ جس کے پاس استطاعت نہیں ہے، اس کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ ٹھیک ہے میں تو فارغ ہو گیا، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں جہاز کے کرائے کے، لہٰذا میرے اوپر تو فرض ہی نہیں ہے، میں نہیں جانا وہاں پہ۔ اگر اللہ کو منظور ہوا تو لے جائے گا، اللہ کو منظور ہوا تبھی جاؤ گے۔ لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ اس کے لیے کچھ کوشش تو کرو نا۔ تم اگر اپنی کمائی میں سے روزانہ کے 10 روپے بھی حج کے نام پہ نکال دو، تو وہ کہتے ہیں میں اللہ رب العالمین کے اعتماد کے اوپر تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میرا رب ان 10 روپوں کی برکت سے تمہارے لیے حج کا سامان پیدا کر دے گا۔ اس لیے کہ اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ تم نے اس کے لیے کیا خرچ کیا، اس نے تمہارے دل کی تڑپ کو دیکھنا ہے کہ تم راتوں کو اٹھ کر کیا اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہو یا نہیں گڑ گڑاتے، کیا اس کے لیے کچھ کوشش کرتے ہو یا نہیں کرتے کہ میرے رب میں چاہتا ہوں کہ تیری گھر کے اس زیارت کے لیے آؤں، میں دیوانہ وار لبیک کہتا ہوا وہاں پہ آؤں، میرے پاس استطاعت نہیں ہے، یا اللہ اپنی جناب سے کوئی اس کا بندوبست پیدا کر دے۔ تو ایک بندے کے اندر اگر یہ تڑپ بھی نہیں ہے اور اس نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے، اور مال ہونے کے باوجود وہ کہتا ہے پہلے تعلیم مکمل، پھر اس کے بعد میں شادی کروں گا، پھر گھر بناؤں گا، پھر بچوں کو پڑھاؤں گا، پھر بچوں کی شادیاں، پھر بچوں کے گھر، اور اسی اسنا میں پھر موت کا پروانہ آ جائے گا، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے بے غرض انسان کو جس کو میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں اپنی پارٹی میں رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ امتحان ہے انسان کے۔ میں نے 3-4 باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں اس پہ سوچنے کی، غور کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔